یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ کے اندرا گاندھی آڈیٹوریم میں اتر پردیش پولیس کے ٹیلی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے منتخب کیے گئے 1374 نوجوانوں کو تقرری نامے تقسیم کیے، جن میں 1374 اسسٹنٹ آپریٹر اور 120 ورکشاپ ملازمین شامل ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے اپنے خطاب میں کہا، اگر کہیں بھی کسی نوجوان کے بھروسے کے ساتھ کسی بھرتی بورڈ اور آیوگ نے بھید بھاؤ کیا تو ان کی جواب دہی طے ہوگی۔ کسی نے بھرتی کی پرکریا میں سیندھ ماری کی تو اس کی 7 پیڑھیوں کو پھر اس سیندھ ماری کا جواب دینا پڑے گا، اور اس کے پرینام سوروپ جو کارروائی اس سمے ہم لوگوں نے پرارمبھ کی، آج پرینام ہے اتر پردیش دیش کے اندر سروادھک پولیس کی بھرتی اور سرکاری نوکری دینے والے راجیوں میں اتر پردیش پہلے نمبر پر آتا ہے، اگرنی راجیوں میں ہے۔ 8.5 لاکھ سرکاری بھرتی ہم نے اب تک سمپن کی ہے۔ پرسپشن بدلا تو نویش بھی آیا۔ اس موقع پر ریاست کے وزیر مالیات اور پارلیمانی امور کے وزیر سریش کمار کھنہ بھی موجود تھے۔ ریل کے وزیر اشونی ویشنو نے آج گجرات کے بھاونگر سے ریاست کے ایودھیا کینٹ تک ہفتہ وارانہ ٹرین کا افتتاح کیا۔ یہ ٹرین راجدھانی لکھنؤ کے چار باغ ریلوے اسٹیشن پر بھی رکے گی۔ اس ٹرین کے شروع ہونے سے گجرات اور راجستھان سے ایودھیا کا سفر کرنے والے مسافروں کو سہولت ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ ٹرین آگرہ کے عیدگاہ، فیروز آباد کے ٹونڈلا، کانپور سینٹرل اور بارہ بنکی ریلوے اسٹیشن پر بھی رکے گی۔ ریلوے انتظامیہ نے بتایا کہ اس ٹرین کی بکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل وارانسی ڈویژن کے کمشنر ایس راج لنگم اور ضلع مجسٹریٹ ستیندر کمار کے ساتھ سیلاب کے حالات کا معائنہ لیا اور راحت کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں راحت اور بچاؤ کاموں میں کوئی کمی نہ رہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست میں سیلاب کے حالات کو دیکھتے ہوئے راحت اور بچاؤ کاموں کو مؤثر ڈھنگ سے چلانے کے لیے وزراء کی خصوصی ٹیم 11 تشکیل دی ہے، جو متاثرہ 12 ضلعوں میں راحت کاموں کی نگرانی کرے گی اور یہ یقینی بنائے گی کہ کوئی بھی متاثر امداد سے محروم نہ رہے۔ اس درمیان پہاڑوں اور ریاست کے مختلف ضلعوں میں ہو رہی بارش سے کئی ضلعوں میں ندیوں کی آبی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پریاگراج میں گنگا اور یمنا، جبکہ وارانسی، غازی پور اور مرزا پور میں گنگا ندی خطرے کے نشان کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ لوگ محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں۔ فروخ آباد میں کل گنگا ندی کی آبی سطح بڑھنے کی وجہ سے سیلاب کا پانی کئی گاؤں میں گھس گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر بھیجا جا رہا ہے۔ گونڈا میں آج صبح ہوا ایک سڑک حادثے میں 11 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب پرتھوی ناتھ مندر جا رہے 15 عقیدت مندوں سے بھری ایک بولیرو بے قابو ہو کر پارسرائے الاول دیوریا روڈ پر ریہرا گاؤں میں سریو نہر میں گر گئی۔ وزیر اعلیٰ نے اس سڑک حادثے کا نوٹس لیتے ہوئے مہلوکین کے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور مہلوکین کے لواحقین کو 5 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بھارت کو اسپین سے 16 ایئر بس C-295 فوجی ٹرانسپورٹ طیاروں کی آخری کھیپ موصول ہو گئی ہے۔ یہ طیارے کل اسپین کے سیویلے میں بھارت کے سفیر دنیش کے پٹنائک اور بھارتی فضائیہ کے سینئر عہدیداران کی موجودگی میں سونپے گئے۔ پچھلے سال 28 اکتوبر کو بھارت کے آتم نربھر مشن میں ایک مہتوپورن اپلبدھی حاصل ہوئی، جب پردھان منتری نریندر مودی نے اسپین کے پیدرو سانچیز کے ساتھ گجرات کے وڈودرا میں C-295 فائنل اسمبلی لائن کا ادگھاٹن کیا۔ ٹاٹا ایئر بیس کی یہ فیکٹری بھارتی وایو سینا کے لیے C-295 ومان کا اتپادن کرے گی۔ 21,935 کروڑ روپے کے اس سودے کے تحت 56 C-295 ومان پرانے ایورو بیڑے کی جگہ لیں گے۔ اسپین سے 16 ومان پراپت ہو چکے ہیں، جبکہ 40 یہیں بھارت میں اسمبل کیے جائیں گے۔ سماچار ککش سے ویشنوی۔ ایودھیا کے ڈوگرا ریجیمنٹ سینٹر میں 5 اگست سے اگنی ویر بھرتی شروع ہو رہی ہے، جو 18 اگست تک چلے گی۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ADM سٹی یوگانند پانڈے نے بتایا کہ تمام شرکاء پہلے ہی آن لائن مشترکہ داخلہ امتحان پاس کر چکے ہیں اور اب وہ جسمانی امتحان دیں گے۔
ریاست میں ہر گھر ترنگا مہم شروع ہو گئی ہے۔ یہ مہم 15 اگست تک 3 مرحلوں میں چلے گی۔ چیف سیکریٹری ایس پی گوئل نے بتایا کہ پہلا مرحلہ 2 سے 8 اگست، دوسرا مرحلہ 9 سے 12 اگست اور تیسرا مرحلہ 13 سے 15 اگست کے درمیان منعقد کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔